رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووسيعه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات محمد عزیزان گرامی مرتبات، یہ آیے کے ذیل میں کہ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اے ایماندارو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو لوگ تم میں سے صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں، کسی امر میں، کسی چیز میں تمہیں اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ اس کو، یعنی اس اختلاف کا جواب اللہ اور رسول سے ہی پوچھو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور یہ کیوں اللہ سے پوچھو اور رسول سے پوچھو؟ اس لیے کہ اسی وقت پوچھو گے کہ جب تم خود اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھتے ہو. ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی تمہارے لیے بہتر اور بہت ہی عمدہ بازگشت اور پلٹاؤ ہے اس بات کا کہ جب سوال پیدا ہو اور اس میں اختلاف ہو، ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے اور دوسرا گروہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، تو اس وقت تم اللہ اور رسول کی طرف پلٹاؤ، یعنی اللہ اور رسول سے پوچھو اللہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، رسول اللہ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں. اور پہلے اس نے یہ کہا کہ اے ایماندارو، یعنی قید لگائی مومن کی. پہلی شرط جو ہے اللہ کی، رسول کی، اولی الامر کی اطاعت کے لیے ایمان ہے. جب تک
اللہ پر ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک اطاعت خدا کا کوئی معنی نہیں۔ پہلے اللہ پر ایمان تو پیدا کریں۔ اگر اللہ کو اللہ مانیں گے اور یہ بات سمجھیں گے کہ اللہ کون ہے، کسے کہا جاتا ہے اللہ، اور وہی ہمارا خالق ہے اور مالک ہے، اس کی ذات تمام کائنات اگر کوشش کرے تب بھی نہیں سمجھ سکتی۔ وہ ایسا ہے کہ دکھائی نہیں دیتا مگر سب کو دیکھتا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ اس کی آواز سنائی نہیں دیتی مگر سب کی آوازوں کو سنتا ہے۔ وہ ذات ہے کہ کائنات کا خالق ہے اور پوری کائنات کا مالک ہے، کائنات کے ہر ذرے ذرے کا پالنے والا ہے، رب ہے۔ اسی کی ذات ہے جو ہر شے کو رزق دیتی ہے، اسی کی ذات ہے جو ہر شے کو پروان چڑھاتی ہے۔ چاہے یہ ذات جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں اس کی مخالف ہوں اس ذات کی، چاہے اس کی دشمن ہوں، لیکن اس کے باوجود مخالفت اور دشمنی کے باوجود وہ ہر شے کو پروان چڑھاتا ہے اور ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتا، اور اگر کوتاہی کرنا بھی چاہے تو اس کی عدالت کے خلاف ہے۔ وہ اپنی عدالت کے مطابق ہر شخص کے ساتھ پیش آتا ہے، ہر شے کے ساتھ پیش آتا ہے، بلکہ ترحم کے ساتھ پیش آتا ہے۔ جذبہ جو ہے اس کا رحمانیت کا ہے۔ اگر کوئی اس کے شان میں گستاخی کرتا ہے تب بھی وہ غضبناک اتنا نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی کو تنگ کر دے، اور یہ اس لیے نہیں کرتا کہ یہ علامت بخل ہے، اور وہ غنی محض ہے جو خود کسی کا محتاج نہیں ہے اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اتنی صفتیں اور اتنے صفات جو کہ کائنات کی کسی بھی شے میں نہیں پائی جاتی، اتنا تحمل اور اس قدر برداشت، یہاں تھوڑی سی بات برداشت نہیں ہوتی، اور جیسے جیسے رتبہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اور تحمل کم ہوتا جاتا ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ایسا برداشت کرتی ہے۔ یہاں یہ کہتے ہیں کہ ہما شما کی بات کیسے ہم برداشت کریں، اور وہاں یہ ہے کہ جس کو چلنا نہیں آتا وہ بھی اس کی شان میں گستاخی کرتا ہے، مگر پھر بھی وہ تحمل کرتا ہے اور اسے نوازتا ہے۔ اس نوازش کے طریقے سے دنیا کو یہ درس دیتا ہے کہ جب سب کچھ ہمارا ہے اور کچھ بھی تمہارا نہیں ہے، اس کے باوجود ہم تم پر رحمت کر رہے ہیں اور تم پر غضبناک نہیں ہیں، تو جب خود تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو تمہیں کہاں سے حق ہے
کہ ہمارے دوسرے بندے پر تم اپنا غضب اتارو. کہاں سے یہ بات پہنچتی، کہاں سے حق ملتا ہے؟ اگر یہ کچھ ایسا ہے تو اس کو میرے باب میں چھوڑ دو. ہمارا اور اس کا معاملہ ہے، ہم اس کو سمجھ لیں گے اور اس دن دیکھیں گے یہ جس تمکنت کے ساتھ اس زمین پر ہمارے مقابلے میں اکڑ رہا تھا، روز آخرت ہماری شان دیکھ کے کس حالت میں ہوگا. مگر ہم صرف اتنا دیکھنا چاہتے ہیں اپنے اختیار سے یہ انسان کہ جس کے اوپر اتنا کرم ہے، اتنی نوازش ہے، اتنا اللہ کی جانب سے ناز و نعم ہے، وہ انسان اپنے اختیار سے اللہ کی کتنی بھرپور طریقے سے اطاعت کرتا ہے. اور اصل جو ہے وہ اطاعت اللہ کی اختیاری ہی ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے اختیار سے اطاعت کرے، اور یہی اللہ کے یہاں قابل مدح ہے. چونکہ اپنے اختیار سے اطاعت کر رہا ہے تو وہ اختیار خرچ کر رہا ہے. جو اختیار اور قدرت اللہ نے دی ہے وہ بھی اس کی نہیں ہے، گرچہ عطا الہی ہے، خلق ہی کیا اس اختیار کے ساتھ. تو جو خرچ کر رہا ہے اس پر بھی اس نے معین کر دیا کہ اس اختیار کے خرچ کرنے پر مستحق ثواب ہے، یعنی قابل مدح ہے، قابل تعریف ہے. اور تو نے جو یہ اپنا اختیار خرچ کر کے میرے فرمان پر سر تسلیم کو خم کیا ہے، اس کی بھی اجرت تجھے دوں گا. ایسا نہیں ہے کہ خالص اور سوکھی اطاعت مانگ رہا ہے. ایسے جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ سوکھی عزت چاہتے ہیں، ویسے نہیں چاہ رہا ہے، ہر طرح سے تر کیے ہوئے. اب اس کے باوجود آپ کا دل، آپ کا قلب اس کی طرف مائل نہیں ہوتا، اس کی طرف جو ہے وہ متوجہ نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے نفس کے اوپر تمرد شیطنت چھا گئی ہے. اگر شیطان ہمارے نفسوں پر ہولڈ پیدا نہ کرے اور اس کا اختیار نہ آئے کہ جو ہم خود عطا کرتے ہیں ہم وہ اختیار نہ دیں شیطان کو، تو اس کے فرمان کے سامنے اکڑنا کوئی معنی ہوتا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنی ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد اور اتنی ساری چیزوں کے ساتھ تجربہ کرنے کے بعد اس کی عطا اور اس کی ہبہ سے سرفراز ہونے کے بعد پھر بھی اس کی نافرمانی جب کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے جو ہم کو اس کی فرما برداری سے بہکاتا ہے اور ادھر ادھر پھسلاتا ہے. تو ہم کو یہ چاہیے کہ اس کے کہ جو پھسلانے والا ہے، جو بہکانے والا ہے، نہ اس کا کوئی احسان ہے، نہ اس کی کوئی منت ہے، نہ اس کی طرف سے کوئی ہبہ ہے، نہ اس کی کوئی داد و دہش، نہ اس کی کوئی عطا ہے، نہ کسی قسم کے اس نے آج تک انسانیت کے لیے کچھ کیا ہے. تو پھر ہم کیوں اس کی طرف جائیں، بلکہ کھلا ہوا دشمن ہے. کتنا یہ سادہ انسان ہے اور کتنا یہ احمق انسان ہے کہ دشمن کا ساتھی بن جاتا ہے اور دوست کے مقابلے میں اکڑ جاتا ہے. اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے بنی آدم، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے. انہو عدو مبین، سورہ یاسین. یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، اے بنی آدم
تم شیطان کی عبادت نہ کرو. تو ایک لفظ عبادت کے معنی خالص نماز پڑھنا نہیں ہے. کل پرسوں کی مجلس میں ذکر کیا کہ روح عبادت اطاعت ہے. اللہ کہہ رہا اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی اطاعت نہ کرو. انہو عدو مبین، یہ جو ہے تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو ہم کتنے نادان ہیں کہ کھلے ہوئے دشمن کے ساتھی ہیں، اور جو ہمارا ساتھی ہے، جو ہم پر ترحم کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے گردن سے زیادہ قریب ہیں، کہ خود تمہاری رگے گردن بھی تمہارے پاس اتنی قرب نہیں رکھتی کہ جس کے ذریعے سے تم سانس لے رہے ہو اس سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں. یعنی ہمارا قرب اتنا نزدیک ہے، گرچہ تمہیں دکھتا نہیں ہے. اب قرب کا ایک ہی فیض یہ ہے کہ اگر قریب نہ ہوتا تو سانس لینے میں کتنی رکاوٹیں آتی. قریب ہے تبھی ان رکاوٹوں کو دور کرتا جا رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قریب تر ہے. اس کے باوجود ہم اس کے دشمن ہیں اور اس کے مخالف ہیں، اس کے خلاف نافرمانی کرتے ہیں، معصیت کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں آ جاتے ہیں. تو کہہ رہا ہے کہ تم ہماری باتیں سنو اور ہمارے فرما بردار بنو. مگر کب یہ بنو گے اور سنو گے؟ یہ اس وقت جب تم ہمیں پہچانو گے. سوال یہ ہے کہ اللہ کی ذات، انسان جو دکھائی دیتا ہے، اس دکھائی دینے والے انسان کو اچھی طریقے سے تو ہم پہچان نہیں پاتے. تو جو ذات غائب ہے اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ یہاں تو یہ حالت ہے کہ اگر 5 دفعہ خم ہوا تو ہم سمجھے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی یہ پشت پہ گیا تو معلوم ہوا انتہائی دشمن ہے. تو ہماری معرفت اس انسان سے نہیں ہو پا رہی ہے کہ اس انسان کو ہم پہچان سکیں جو ظاہر میں ہے، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے. اگر پہچان کر بھی پا رہے ہیں تو اتنا ہی کہ ہمارے جیسا ہے، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، گاہے سوتا ہے گاہے جاگتا ہے. اس سے زیادہ کی صلاحیت پہچان کی نہیں ہے. بہت زیادہ سمجھے تو وہ بھی یہ کہ اگر پڑھے لکھے ہوئے تو دوسرے کو دیکھ کے سمجھے کہ شاید یہ بھی پڑھا لکھا ہے، اور اگر مطلق جاہل ہوئے تو پڑھے لکھے کو بھی اپنے جیسا جاہل سمجھا. تو جب ہماری معرفت ایک عام انسان کے لیے یہ ہے تو آپ بتائیے جو بلند ہستیاں ہیں ان کو یہ انسان کیا پہچان سکتا ہے؟ اتنا ہی پہچانے گا جتنا پہچان رہا ہے. اسی لیے پیغمبر کو جب دیکھتا تھا کہ یہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تو یہ کہنے لگا یہ کون سا نبی ہے؟ یہ تو ہمارے ہی جیسا کھاتا پیتا ہے، ہمارے جیسا چلتا پھرتا ہے، ہمارے جیسا بازار میں جاتا آتا ہے، ہمارے جیسا سوتا جاگتا ہے، لہذا یہ تو ہمارے ہی جیسا ہے. اب نبی نے بتایا کہ میں سوتے میں بھی سنتا ہوں اور جاگتے میں بھی سنتا ہوں. تو کم سے کم یہیں پہ عقل آ جاتی کہ ہم جیسا نہیں ہے. اب سوچیے آپ جو ساتھ کے رہنے والے، دن رات ایک ساتھ زندگی کرنے والے اور یہ صفت کو پہچاننے والے، وہ تک یہ نہ سمجھ سکے کہ ہم جیسا ہے کہ نہیں ہے، تو جو دور رہنے والے وہ کیا جانیں گے کہ پیغمبر کیسے ہیں؟ یہ انسان جب انسان کو نہیں پہچان پا رہا تو یہ انسان جو ہے وہ جو باعث خلقت انسان ہے اسے کیا سمجھے گا، اس کو کیا پہچانے گا کہ کون ذات ہے؟ اور پھر خدا ختم الانبیاء بلندر صلوات جو یہ انسان اس کو نہیں پہچان سکتا تو خالق انسان کو کیا پہچان پائے گا؟ جو ذات غائب ہے اسے کیا جانے کہ یہ کیا ہے؟ تو اب اگر غائب ہے تو کچھ پہچان کی چیزیں تو ہونی چاہیے جس سے پہچان سکیں. قریب تر چیز جو انسان کو قریب کرتی ہے
نفسیاتی طور پر وہ انسان کی ضروریات ہے. اگر میری ضرورت کو اس مجمع میں سے کوئی انسان زیادہ درک کرتا پوری کرتا ہے تو میں اس کی طرف فطرتاً میلان پیدا کروں گا اور جھکوں گا. وہ دور سے بھی دکھائی دے گا تو میری نگاہ اسی پر رہے گی. دیگر جو نہیں کر رہے ہیں ان پر شاید اتنی توجہ نہ ہو. وہ اگر چاہیں گے بھی ملنا تو مل لیں گے، مگر جو انہماک، لالک، محبت، الفت سے ہم اس کے سامنے ملیں گے، جب وہ سامنے آئے گا وہ انہماک دوسرے سے نہیں پیدا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے لیے مفید یہ ہے اور یہ تو میرے لیے مفید بھی نہیں ہے، بسا اوقات ضرر بھی ہو جاتا ہے. اب دیجئے اگر زیادہ مجھ سے قریب نہیں ہے اور چند سوالات کر لیے تو مجھے ایک الجھن پیدا ہو جائے گی. ارے ابھی کیا بھی بیٹھے گا 5 سوال کر لے گا، مجھے سکون سے بیٹھنے بھی نہیں دے گا. یعنی یہ کہ یہ خود اپنا فائدہ اٹھا رہا ہے مجھ سے، لیکن میں اس کی طرف اس لیے جھک رہا ہوں کہ میں فائدہ اٹھا رہا ہوں اس سے. بس فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں سے فائدہ ملتا ہے اس کی طرف فطرت جھکاتی ہے. تو اب اللہ جو ہے ایسے آثار چھوڑ رکھا ہے کائنات میں کہ جن اثر کے ذریعے سے جب فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جھکاتی ہے تو وہی چیزیں دینا. لہذا اس نے رزق دیا، اس نے حیات دی، اس نے تنفس کی قوت دی، اس نے شعور دیا، اس نے عقل دیا، اس نے کائنات خلق کی، اس نے ذرائع پیدا کیے، اس نے اعصاب مہیا کیا، اسباب تیار کیے، ترقی کی زندگی کے راستے فراہم کیے، اور تم کو بچپنے میں لانے کے لیے ماں باپ بنایا اور ان کی رحموں میں ڈالا، اور پھر اس میں بھی تم کو ایسی تربیت کی کہ اس اندھیرے میں بھی اپنے آپ کو تم کچھ کر نہیں سکتے تھے. اسی کی طاقت نے تمہیں بڑھایا، تمہارے ساتھ نوازشیں کی، وہاں پہ بھی تمہیں رزق فراہم کیا، یہاں پیدا ہونے کے بعد بھی رزق دیا، اور پھر کھلا کے پلوایا، اور پھر اس کے بعد جوان کرایا، اور ان رگوں میں جوانی کی، شباب کی قوتیں بھری، اور اس کے بعد پھر کہا کہ اب میرے سامنے جھک جا. اتنی نعمت دینے کے بعد تقاضائے فطرت تو یہی تھی نا کہ ہم اس کے سامنے سر تسلیم کر لیتے اپنے آپ کو، اس کے سامنے ہم مطیع و فرما بردار ہو جاتے. اب اگر ہم مطیع و فرما بردار نہیں ہوئے تو آپ بتائیے انصاف سے ہمارے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا کوئی فیصلہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، آپ کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر خود انسان کی عدالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے کے بارے میں سوال کیا جائے تو خود انسان فیصلہ کرتے ہوئے نظر آئے گا کہ جب ایسا کوئی انسان تمہیں احسان فراموش مل جائے تو اس کے لیے کبھی کہیں سے گنجائش نہیں ہے کہ کہیں سے گوشہ ترحم پیدا کیا جائے. آپ کی عدالت خود آواز دے گی، مگر اللہ کی عدالت تو بڑی بلند ہے، وہاں تو آنے کی بات ہی نہیں ہے. لیکن وہ چونکہ مجسمہ رحمت ہے، بھائی مجسمہ رحمت تو اس نے پیدا کیا ہے، وہ خالق رحمت ہے، چونکہ وہ خالق رحمت ہے لہذا اپنی عدالت سے کام نہیں لے رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ کو نواز رہا ہے، آپ کو دے رہا ہے، آپ کو کھلا رہا ہے. تو کم سے کم یہی آثار بتا رہے ہیں، یہ آثار تنہا احسان کے کہ اتنا ہی کافی ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے ہمارے لیے، اتنا ہی کافی ہے. لیکن اگر اس کے باوجود اس کی اطاعت و فرما برداری کے لیے اپنے اور اثرات ظاہر کرے کہ جس سے آپ پہچانیں اور زیادہ، تو وہ اس کا ایک طریقے سے یہ بھی احسان ہے کہ اپنے آپ کو پہچانوائے. ہم اور آپ کیا ہیں؟ پہچان ہی نہیں سکتے ہیں جب یہ سامنے کی چیزوں کو دیکھنے کے بعد قدر نہ کر پائے اس کی ذات کی. تو جو اور اس کی قدرت ہے، جو اور اس کے علم کی چیزیں ہیں، جو اور اس کی حکمتیں ہیں، ان تک ادراک کرنے کے بعد کہاں ہم سمجھ سکتے ہیں، کہاں ہماری پرواز فکر جو ہے جا سکتی ہے. لہذا اگر اس طرف دیکھا لیے اتنا جتنے میں فائدہ پہنچ رہا ہے اس کے ذریعے سے تو ہم اس کے لیے
تیار نہیں ہے اس کی معرفت پیدا کرنے کے لیے، وَإِلَّا ہم اس کو نہیں پہچان سکتے۔ اس میں بھی درکار ہے کہ وہی مدد کرے اپنے پہچانوانے کے لیے، ایسے نہیں پہچان سکتے۔ اسی لیے فرمایا معصومین نے ہم اور آپ نہیں پہچان سکتے کا مطلب یہ ہے کہ جب معصوم ہی نہیں پہچان سکتے تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ اب معصوم نے فرمایا ہے یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ میرے پروردگار اگر تو اپنی ذات کو اپنے ذات کے ذریعے سے ہمیں نہ پہچانواتا تو ہم تجھے پہچان نہیں سکتے تھے۔ یعنی کائنات کی سب سے آخری قوت عقل وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں خدا کو درک نہیں کر سکتا، خدا کو پہچان نہیں سکتا ہوں، تو یہ چھوٹی عقلیں کیا سمجھ سکتی ہیں؟ میں اپنی لفظوں میں کہتا ہوں جب عقل کل سمجھنے سے انکار کر دے تو عقل جز کیا سمجھ سکتی ہے کائنات کے خالق کا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ولیوں کے ولی کا مولا علی کا بلند تر نعرہ حیدری، خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات۔ ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں اگر تو نہ پہچانوا۔ عقل کل یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، مگر یہ بات یاد رکھیے ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں اور نہیں پہچان سکتے ہیں تو ایمان و یقین بھی ہمارا جو ہے وہ یقین کی منزل پر نہیں ہے، اس میں بھی شک کی آمیزش ہے۔ مگر وہاں یہ ہے کہ جتنا اس نے پہچانوا دیا ہے اتنا پہچاننے کے بعد دل میں جو یقین اتر گیا ہے اس یقین کی کیفیت یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اب اس کے بعد جتنا پہچانوایا جاؤں میرے یقین میں ذرہ برابر فرق نہیں آنے والا ہے۔ بس معلوم کیا ہوا کہ ہماری عقلیں اور ہیں اور عقل کل کی عقل اور ہے۔ وہ جس طرح سے اللہ پر یقین پیدا کر چکا ہے اب وہاں فرق نہیں آنے والا۔ ارے ہم کیا ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ انبیاء اولو العزم بھی اس کے مقابل نظر نہیں آتے۔ ابراہیم کو دیکھیے آپ، سب کچھ ہونے کے بعد پوچھتا ہے کیف تحیی الموتی، کیسے مردے کو زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے پوچھا کیا ایمان نہیں رکھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں ایمان تو ہے لیکن لیطمئن قلبی، دل کے اندر اطمینان نہیں پیدا ہوا۔ یعنی اس کا مطلب جو یقین ہے اس یقین میں ابھی بھی گنجائش ہے کہ اگر اور زیادہ آئے تو یہ یقین میں اضافہ ہو۔ جو کریں آپ اب دو ذاتوں کا ملاحظہ کر لیجئے فرق۔ یہ اولو العزم پیغمبر کا یقین ہے، یہ سارے یقین کے بعد ابھی بھی گنجائش ہے کہ اگر تھوڑا عطا ہو جائے تو ابھی بھی یقین میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے ابراہیم کا مرتبہ کہ یقین ہونے کے بعد بھی اضافہ یقین کی گنجائش ابھی بھی رکھتا ہے، اور وہ ہے مقام علی ابن ابی طالب کہ نظروں سے پردے ہٹ جائیں تب بھی وہی یقین رہے گا، پڑ جائے تب بھی وہی یقین رہے گا۔ صلوات پڑھیں محمد تو جس طرح سے پہچانا اسی پہچان کے اعتبار سے ہم کو اطاعت کرنی ہے، اور یہ قاعدہ ہے آپ نے پہچانا جس طرح سے پہچانا آپ نے ویسے ہی اطاعت کرنی ہوگی، جس طرح سے انہوں نے پہچانا ان کی اطاعتیں اس طرح سے ہوں گی، اور ہر ایک کی اطاعت ویسے ہی تولی جائے گی۔ اس لیے یاد رہے ایمان کے مطابق عمل تولا جائے گا۔ یہ ہمارے ہاں کیوں آیا ہے؟ ہمیشہ عمل کی کوالٹی جو دیکھی جائے گی ایمان کے مطابق ہے، اس پر نہیں ہے کہ آپ نے آج 1000 رکعت نماز پڑھ لی ہے تو بہت بڑا افتخار حاصل ہے آپ کو، اور اس غریب نے 1 رکعت پڑھی ہے تو اس کو وہ افتخار نہیں ہے۔ فقط دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے جو 1000 رکعت پڑھی ہے کتنا یقین تھا اور کتنا شک ہے، اور جس نے 1 ہی رکعت پڑھی ہے اس کے پاس کتنا یقین ہے، اور اسی حساب سے تولیں گے۔ اب یہی تو بات ہے نا، جہاں یقین کل کی منزل پر آتا ہے وہاں ایک ضربت
افضل ہے عبادت ثقلین سے. اور جہاں یقین شک کی منزل پر ہے وہاں پوری دنیا مل کر کے اگر عبادت کرتی رہے تو اللہ اس کی طرف بھی نگاہ نہیں کرنے والا. تو حاجت ہی نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں ہے. اور ایسی عبادت, ایسی اطاعت کہ جو نہ پہچانے, بغیر پہچان کی اطاعت کی خصوصیت یہ ہے کہ کبھی جھکا اور کبھی سر اٹھا لیا. لیکن جو پہچان کے اطاعت کرتا ہے اس کی اطاعت کی کیفیت یہ ہے کہ اگر وہ سر جھکا تو پھر اپنے سے نہیں اٹھتا جب تک وہ نہ اٹھا دے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اس لیے کہ معرفت کی اس منزل پر ہے یہ کہ اللہ کو پہچان کے سر جھکا دیا ہے. اب جب سر سجدے میں رکھ دیا ہے تو کون سی قوت ہے جو اس کو یہ کہے کہ ایسے کے سامنے جھکنے کے بعد سر اٹھا بھی لے؟ کوئی قوت نہیں ہے. اب اگر اسی کا حکم ہوگا کہ اٹھا لے تو اٹھائے گا, نہیں ہوگا تو ویسے ہی نوڑائے رہے گا, ویسے ہی سجدے میں سر رکھے رہے گا. کہ اس لیے کہ تقاضائے معرفت یہ ہے. اب اس کی یہ قوت ہے کہ یہ عقل کل اور یقین کل, ایمان کل ہونے کے ساتھ جو عبادت کر رہا ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کا باپ آپ سے تھوڑا سا علم زیادہ رکھتا ہے, تھوڑا سا تجربہ زیادہ رکھتا ہے, تھوڑی سی مہارت رکھتا ہے, تھوڑی سی زندگی اس کی زیادہ ہے آپ سے, تو آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ زندگی کے اپنے رموز اسی باپ سے سیکھیے. اب سیکھیے کا کیا مطلب ہے؟ سیکھیے یعنی جیسے وہ کرتا ہے ویسے ہی آپ کریں, جیسے وہ چلتا ہے ویسے ہی آپ چلیں, جیسے وہ بولتا ہے ویسے ہی آپ بولیں, جیسے وہ کھاتا پیتا ہے ویسے ہی آپ کھائیں پیئیں, جو طریقہ اس کا ہے وہی طریقہ آپ اختیار کریں. یہی ہے نا تربیت, اس کے علاوہ کچھ اور تو نہیں ہے. تو بس معلوم یہ ہوا کہ جو آپ سے زیادہ ہے اسی کی تربیت کے تحت آپ کو رہنا ہے. جیسا وہ کرتا ہے ویسا ہی آپ کریں, جیسا وہ کرتا ہے ویسا ہی آپ کریں. کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اسی کو دوسری عبارت میں کہتے ہیں کہ جیسا کرتا جاتا ہے ویسا تم بھی کرو, یعنی اس کی اطاعت کرتے چلے جاؤ. اطاعت ہی تو ہوئی نا. تو اب یہ تربیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس بلند پائے کی تم اس سے تربیت حاصل کرو گے تو اطاعت کرنی پڑے گی. اب اللہ نے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو. اللہ دکھائی نہیں دیتا کہ کیسے رہتا ہے, کیسی زندگی ہے, کیسا ادب ہے, کیسی تہذیب ہے, کیسا تمدن ہے, کیسا علم ہے. تو اب تقاضا یہ ہے کہ کوئی ایسی ذات پیدا کر دے کہ جو وہ کرتا چلا جائے وہ خدا کی تہذیب بنتی چلی جائے, جو وہ کہتا چلا جائے وہ قول خدا بنتا چلا جائے. اب تمہارا تقاضا یہ ہے کہ تم سے بلند ہے تو تم اس کی اطاعت کرو. اسی لیے فرمایا کہ میں نے ایسا پیدا کیا ہے کہ اس کا نام محمد ہے, اس کی تربیت میں نے کر کے بھیجا ہے. اب جب تربیت میں نے کر کے بھیجا ہے تو تمہیں اس کی پیروی کرنا ہے, اس کی اطاعت کرنا ہے. اس لیے کہا میری اطاعت کرو, یعنی میرے حکم کو مانو کہ میں نے اسے بھیجا ہے. اب اس کی اطاعت کرو تاکہ مجھ سے تم قریب تر ہو جاؤ. اس کے ذریعے سے صلوات پڑھیں محمد والا. خدا ختم الانبیاء بلندتر صلوات. جس منزلت تک یہ پہنچتا چلا جائے بس اس کی اطاعت تم کرتے جانا. اب اس کے بعد اولی الامر, امر کے معنی کیا ہیں اس پر غور کریں. تھوڑی سی یہ بات ہے اور قرآن سے آپ کو حوالہ دیتا ہوں اور دلیل فراہم کرتا ہوں. میں نے عرض کیا 2 3 دن 4 دن مجلسیں میں نے پڑھی ہیں, ابھی بھی اپنے طرز پر آیا نہیں ہوں, میں اسی طرح ہوں. لیکن جب طرز پہ آتا ہوں تو اس کا مجمع اور ہوتا ہے, اس کے طریقے اور ہوتے ہیں, لوگ اور ہوتے ہیں. مگر آپ کی دیکھیں اولی الامر ہے کون؟ آج بھی جھگڑا ہے کہ اولی الامر کون ہے, کیا اولی الامر ہے. اب سب اپنے اپنے قانون لگائے ہیں. بھائی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ امر کے معنی عربی میں کیا ہے اور اولی کے معنی کیا ہے. اولی اولا سے ہے یعنی صاحب, ترجمہ بھی کرتے ہیں. امر یعنی معاملہ. اگر سادہ بولیں تو امر کے معنی معاملات کے, اور اگر امر کے معنی حکم کے لے لیں, دستور کے لے لیں, قانون کے لے لیں تو قانون کا مالک یہ ہوا صاحب امر. اور امر کے معنی معاملات کے لے لیں تو اس کے معنی ہے ہر معاملے کا مالک. جب ہر معاملہ کہا تو اس کے اندر سب آ گیا.
قانون بھی آ گیا اور غیر قانون بھی آ گیا. غیر قانون میں اتنی وسعت ہے کہ پوری دنیا کا ہر معاملہ اس کے ید قدرت میں آ گیا. اب اولی الامر کون ہے اس میں لانے کی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لفظ کے معنی کرنے سے سمجھ میں آ گیا کہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا امر موجود ہو وہی اولی الامر. اس کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ صاحب امر یعنی جس کے ید قدرت میں کائنات کا امر، کائنات کے معاملات، چاہے وہ چرند کے ہوں، چاہے وہ پرند کے ہوں، چاہے وہ حیوان کے ہوں، چاہے وہ انسان کے ہوں، چاہے وہ جنات کے ہوں، چاہے وہ ملک کے ہوں، چاہے وہ حضر کے ہوں، چاہے وہ غائب کے ہوں، چاہے وہ مشہود کے ہوں، جس کے بھی ہوں، چاہے وہ آسمانی ہوں، چاہے وہ زمینی ہوں، چاہے وہ سمندری ہوں، چاہے وہ بحری ہوں، چاہے وہ بری ہوں، جہاں بھی جو امر ہے، ہر امر کا جو مالک ہے وہی اولی الامر ہے. اب یہ صفت اگر دیکھیں گے آپ تو صرف خدا ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، ہر ذرہ اس کا محتاج، ہر ذرے کا بنانے والا وہ ہے، کائنات اس کے ہاتھ میں ہے، ہر امر اس کا ہے. کہا بھائی یہی تو سمجھا رہا ہے کہ ہر امر میرا ہے، اور جب میرے ہاتھ میں ہے تو اطاعت کے لیے میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں نے اپنے سارے امر رکھ دیے ہیں، اس کی اطاعت کر لو تم. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، وہ خالق خالق ہے، یہ مخلوق مخلوق ہے، وہ جیسا ہے ویسا. یہ کیسے ہو سکتا ہے بابا؟ بالکل نہیں ہو سکتا. وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، اتنا فرق ہے. لیکن کم سے کم قدرت تو وہ دے سکتا ہے کہ جس میں ہر امر جو ہے اس کے ید قدرت میں آ جائے. اتنا تو کہہ ہی سکتا ہے. خالق مخلوق کا فرق ہے کہ یہ پیدا کرنے والا ہے اور یہ پیدا ہونے والا ہے. پیدا ہونے والا اور ہے، پیدا کرنے والا اور ہے. لیکن قدرت اتنا دے سکتا ہے بھئی ایک حاکم ہے، ایک محکوم ہے، وہ بادشاہ ہے، میں اس کا محکوم وزیر ہوں. لیکن وزیر وزیر ہے، بادشاہ بادشاہ ہے. کبھی وزیر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بادشاہ ہوں، کبھی نہیں کہہ سکتا. خود مختاری کا اعلان اسی وقت کرے گا جب کمزر ہوگا. اس لیے کہ وہ قاعدہ وعدہ جو ہے اور وفا جو ہے وہ یہ کہتا ہے، خود مختار نہیں ہو سکتا ہے. حاکم حاکم ہے، محکوم محکوم ہے. لیکن اختیار جو ہے وہ بادشاہ وزیر کے ہاتھ میں تو دے ہی سکتا ہے کہ دیکھو میں اتنے دن کے لیے جاتا ہوں تو یہ اختیار سارا تمہارے ہاتھ میں ہے. ویسے ہی یہ ہے کہ خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، مگر اختیار و اقتدار تو دے سکتا ہے. کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ وہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کر سکتا ہے وہ اگر یہ بندہ کر رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے تو بندہ مگر اختیار اقتدار الوہیت ہاتھ میں. اگر اس منزل تک پہنچے عقیدہ تب تو آپ کسی حد تک معرفت اولی الامر تک پہنچ رہے ہیں. اگر نہیں پہنچا اتنی بات جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ جس میں کچھ سخت نہیں تھی، بات آسان تر کر کے پیش کیا ہے. کتنا بچے سمجھے نہیں معلوم مجھے، لیکن اتنی بات جب سمجھ میں آئی تو آپ قرآن میں ڈھونڈیے کہ کیسے وہ اختیار کا مالک ہو سکتا. اب ظاہر ہے کہ ہر امر کا مالک اللہ ہے. اللہ کس طرح مالک ہے؟ اللہ اس طرح مالک ہے کہ کوئی چیز اگر نہیں بھی ہے دنیا میں تو اس کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے. اور اس کو ہر امر کا ارادہ جب وہ کرتا ہے تو ہو جاتی ہے. سورہ یاسین پڑھے ہوئے ہیں، انما امرہ، امر کیا ہے اللہ کا؟ اللہ کا امر کیا ہے؟ تو کہہ رہا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا. اس کا امر یہ ہے، یعنی اس کا معاملہ یہ ہے کہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ کن، کہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو کہے کہ ہو جا، فَيَكُن، تو وہ ہو جاتی ہے. بس سوال یہیں پر ہے، معنی کیا ہوا کہ امر یہ ہے اللہ کا کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ ہو جا تو پھر وہ چیز ہو جاتی ہے. ابھی ہے نہیں نا کہ ہے، اگر ہے تو پھر کرتا کیا ہے ارادہ؟
بات سمجھ میں آ رہی نا؟ یعنی وہ چیز ہے نہیں، جب ہے نہیں، جو چیز موجود نہیں ہے تو اس کو خطاب نہیں کر سکتے کہ تو ہو جا. بات سمجھ رہے ہیں؟ بس تھوڑا سا یہ فلسفہ ہے، تھوڑی سی لاجک ہے اس کے اندر. اگر وہ ذہن میں آ جائے آپ کے، چیز اگر ہے تو بلا کس کو رہا ہے کہ تو ہو جا، اور اگر نہیں ہے تو خطاب کس سے کر رہا ہے کہ تو ہو جا. توجہ کر رہے ہیں؟ تو یہاں معلوم ہے نہ چیز ہے اور نہ خطاب ہے، بلکہ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ جیسے کوئی چیز ہو اور اس سے یہ کہا جائے کہ تم فلاں چیز بن جاؤ. توجہ کر رہے ہیں؟ تو کہنے کی جو گنجائش ہے کہ ہم کہیں کہ تم ہو جاؤ تو پھر وہ ہو جائے گی. جیسے یہ صورت ہے، یہی صورت یہاں ہے. چیز ہے نہیں، اگر اللہ ارادہ خالی کہے نہیں، ارادہ کر لے، خالص ارادہ کرے وہ چیز ہو جائے. بات سمجھ میں آئی نا؟ یعنی کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، اس لیے کہ چیز ہے ہی نہیں. کہے گا کس سے؟ خالی ارادہ کیا کہ یہ چیز کرنی ہے جو اس کے تصور علمی میں ہے، اس نے ارادہ کیا کہ اس کو وجود میں لانا ہے تو وہ شے موجود ہو گئی. بس انما امرہ اذا اراد شیئا، یعنی اس کا امر یہ ہے کہ جب چیز کا ارادہ کیا کہ کہیں، خالی ارادہ، کہا نہیں ہے، اس لیے کہتا ہے ہی نہیں اس کو، وہ ہے ہی نہیں تو کہے گا کیسے؟ لہذا خالص ارادہ کیا تو وہ چیز ہو گئی. توجہ ہوئی یا نہیں؟ یہ ہے امر خدا. اب اگر کوئی اولی الامر ہے، اس کی قوت اتنی ہے کہ وہ ارادہ کرے اور وہ چیز ہو جائے، توجہ کریں آپ، تو پھر وہ اولی الامر ہے، وہ اللہ نہیں ہے. اب ظاہر ہے اتنی بڑی منزلت کو کون پہنچا ہے؟ یا ارادہ کیا کہ جو ادھر سے نکلا تھا وہ ادھر سے نکلے، ارادہ کیا تھا جو اوپر ہے وہ نیچے ہو. بھئی کہا تو نہیں نا حضرت زہرا نے، بالکل آواز تو نہیں دی نا ستارے کو، فقط ارادہ کیا ستارہ اوپر سے نیچے آیا کہ نہیں آیا. ارادہ کیا تو سورج ادھر سے بجائے ادھر نکل آیا. تو بتایا کہ کائنات میں جس کو تصرف کرنے کی قوت ارادے سے حاصل ہو وہ اولی الامر ہے. ابھی ستارہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے مگر ارادہ کیا تو زمین پہ آ رہا ہے. یہ سورج اپنی جگہ پہ ہے، ارادہ کیا تو بجائے ادھر سے طلوع ہو رہا ہے. وہ مہتاب اپنی جگہ پہ ہے، ارادہ کیا تو 20 سے 2 ہو رہا ہے، ارادہ کیا تو پھر مل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ان کا ارادہ اور اللہ کا ارادہ دونوں میں ارتباط ہے. جب انہوں نے ارادہ کیا اسی وقت اللہ کا ارادہ ہے، جب اللہ نے ارادہ کیا وہی وقت ان کا ارادہ ہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. یہ تو کبھی کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں، جب ارادہ کرتے ہیں تو وہی کرتے ہیں جو خدا ارادہ کرتا ہے. صلوات محمد والا محمد. ان کی قوت ارادہ یہ ہے کہ ربط ہے. یہ ارادہ الہی میں ان کا ارادہ فانی ہے، یہ ارادہ وہی ہے جو اس کا ارادہ ہے. اور اسی لیے آپ کے اور ہمارے آخری امام حجت علیہ السلام، ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ہمچنین دیگر ائمہ، سب نے بیان کیا ہے سب سے بڑی فضیلت ائمہ کی کیا ہے یہ اندازہ کرو. کل میں نے پڑھتے ہوئے اشارہ کیا تھا کہ باتیں آئیں گی تو اور بھی پڑھی جائیں گی تفصیل سے، مگر کل اشارہ کیا تھا کہ امام سے جب پوچھا اس نے کہ آپ کی فضیلت سب سے بڑی، حضرت نے کہا کہ تو بتا کیا سمجھتا ہے، تو اس نے کہا علم ہے. تو آپ نے کہا ایسر من ذالک، یہ میری فضیلتوں میں سے چھوٹی فضیلت ہے. یعنی علم جو ہے، اصل بنیاد جو ہے امامت کی علم ہے، وہ چھوٹی فضیلت ہے. تو پھر بڑی فضیلت کیا ہے؟ بڑی فضیلت کیا ہے؟ تو بڑی فضیلت ایک لفظ میں سنیے. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ڈانٹتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تو پہچاننا چاہتا ہے تو سمجھ لے، آگاہ ہو جا. نحن الائمہ، ہم جتنے ائمہ ہیں، جعل اللہ قلوب الائمہ موردن ارادت اللہ. اللہ تعالی ہمارے اماموں کے دلوں کو
اپنے ارادے کے اترنے کی جگہ بنایا. توجہ ہوئی بات؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد. آپ کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام یعنی امام آخر کے والد، آپ امام وقت ہیں اور آپ کا سن ابھی 4 سال سے کم ہے. اور ایک شخص داخل ہوتا ہے اور داخل ہو کر کے اس کے دل میں ہے کہ کچھ سوال کرے. بہت سے ایسے سوالات ہیں جو آپ کے بھی ہیں، وہی سوال وہ کرنا چاہتا ہے. وہ کچھ سوالات کرنا چاہتا ہے ایسے کہ جو شک و شبہات کے ہیں. آپ کا گزر ہوا 4 سال سے کم اور وہ داخل ہو کے 11ویں امام سے پوچھنا چاہتا ہے. آپ کا گزر ہوا وہاں سے، آپ نے اس کا نام لیا، اس کے باپ کا نام لیا، اس کے دادا کا نام لیا. 4 سال کا بچہ، اور باپ بھی پہچانتے نہیں ہیں اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ نہیں، اس لڑکے کے باپ یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام بھی آنے والے کو پہلے سے کوئی ملاقات نہیں ہے، نہ کہیں کوئی سے مخبری ہے. وہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ وہ تعلیم کر دیں گے. جب 7 پشت تک باپ دادا کا نام لے کے پکارا تو وہیں سے اس کے کان کھڑے ہو گئے کہ میں تو یہاں اجنبی آیا تھا، مجھے میری نسلوں کے ساتھ یہ جانتا ہے بچہ. جب یہ بچہ جانتا ہے تو باپ کتنا جانتا ہوگا. لہذا ایک مرتبہ متوجہ ہوا تو حضرت نے فرمایا جئت الان، آیا ہے اس وقت میرے پاس نہیں، میرے باپ کے پاس نہیں. اس لفظ سے نہیں یاد کیا کہ میرے باپ پاس، یہ بھی بہت بڑا شرف ہے. کہ الان جئت الی حجت اللہ، آیا ہے اللہ کی حجت کے پاس، اور وہ سوال کرنے آیا ہے جو کفر و شرک و زندقہ کے ہیں. آیا ہے تو وہ سوال کرنے کے لیے. آگاہ ہو جا، نحن الائمہ، ہم اہل بیت اطہار جو ہیں. دیکھیے اس کے کان کھڑے ہوئے کس لیے کہ یہ تو مجھے میری نسل سے جانتے ہیں اور بھی بچے ہیں. تو ایک سوال پیدا ہوا نا دل میں کہ یہ کیسے جانتے ہیں، ان کے بعد بھی کوئی روابط نہیں، وہ کیسے جانتے ہیں. سوال پیدا ہوا نہیں؟ یہ بھی سوال پیدا ہوا، جو سوال لے کے آیا تھا وہ بھی سوال. سب سوال کا جواب ایک لفظ سے دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں نحن الائمہ جعل اللہ قلوبنا، ہم سارے ائمہ کے دلوں کو اللہ نے قرار دیا ہے وقر لارادۃ اللہ، اپنے ارادے کا گھونسلہ بنایا ہوا. آپ پر غور کیجئے، وہاں کیا کہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے؟ ارادہ کے اترنے کی جگہ ہے. اترنے کی جگہ کیا کہتے ہیں آپ؟ ایئرپورٹ بولتے ہیں نا، جہاں پلین اترتا ہے. تو ویسے ہی یہ فرودگاہ ہے، یعنی جہاں پر ارادہ الہی اترتا ہے. یہاں امام کیا فرما رہے؟ وقرن لارادۃ اللہ. وقر یعنی گھونسلہ، جس میں پرندہ رہتا ہے اس کو وقر کہتے ہیں. تو فرما رہے ہمارے دل اللہ کے ارادے کا گھونسلہ ہے. اللہ اکبر. اب میں زیادہ نزاکت کی طرف اگر لے گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت کے دماغ جو ہیں وہ کہیں ادھر سے ادھر ہو جائیں، لیکن ایک لفظ تو کہنے سے گریز نہ کروں گا. پرندہ اپنے گھونسلے میں جب آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جو کہہ رہے ہیں آپ، پرندہ گھونسلے میں آ کے سکون و آرام اور چین لیتا ہے. تو کم سے کم اتنا تو معلوم ہو گیا کہ ارادہ الہی کو بھی سکون ملتا ہے تو علی کے ہی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے محمد. وقت تمام ہو گیا. میں نے آپ سے کہا نا کہ جس کے ہاتھ میں قوت اتنی ہو کہ ہر امر اس کے پاس ہو. کب ہوگا ہر امر؟ اس وقت ہوگا جب اس کا ارادہ اور اس کا ارادہ ایک ہو، ملتا جلتا ہو. اور وہ کب ہو سکتا ہے؟ اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ چاہے تب یہ چاہے، ہے نا. اگر ایسا ہی ہوتا خالص کہ جب وہ چاہے تب یہ چاہے، خالی دعویٰ ہوتا دلیل نہ ہوتی، تو آپ کہتے مولائے کائنات. اب رات سمجھ میں آیا آپ کے کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ ارادہ بنتا کہاں سے ہے؟ یہ ارادہ کہاں ڈھلتا ہے؟ آپ بھی ارادہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم بھی ارادہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ ارادہ کہاں بنتا ہے؟ یہ ارادہ بنتا ہے ہمارے اور آپ کے نفس میں. بھائی ہماری طرف متوجہ رہیے. یہ ارادہ بنتا ہے ہمارے اور آپ کے نفس میں. نفس اگر چاہے تو چاہو گے، نفس اگر نہ چاہے تو نہ چاہو گے.
تو اب بات سمجھ میں آ گئی نا ارادہ کہاں بنتا ہے؟ نفس کے اندر. تو اب تو راز سمجھ میں آ گیا نا, شب ہجرت لٹا کے نفس بچوانا اور مردی خریدوانے کے معنی کیا ہیں؟ کہ کل کے اگر کہیں کہ یہ وہ نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے جو خدا چاہتا ہے تو تمہیں حیرت نہ ہو, اس لیے کہ مردی خرید لیا, اب جو وہ چاہے گا وہی یہ چاہیں گے. نفس اس نے خرید لیا, جہاں وہ ارادہ کرے گا وہاں یہ ارادہ کرے گا. صلوات محمد کو پہچانیں اور پھر اس کے بعد ان کی اطاعت کریں. جب پہچان لیں گے تو پھر اطاعت کرنا ہی کرنا, پھر شک نہیں پیدا ہوگا کہ اب یہ کیوں اور وہ کیوں. جنہوں نے پہچانا انہوں نے اطاعت کی, جنہوں نے نہیں پہچانا انہوں نے مخالفت کی. مان دونوں رہے ہیں, دونوں مان رہے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں مان رہے, اور دونوں آپ ایک ہی جنگ میں دیکھ لیں. یہ بھی مان رہا ہے خلیفہ وقت, وہ بھی مان رہا ہے خلیفہ وقت, مگر یہ مان رہا ہے خلیفہ بغیر پہچانے ہوئے اور وہ مان رہا ہے خلیفہ پہچان کے. دونوں مان رہے ہیں, کوفے کے دونوں رہنے والے, کوفے کا ایک گروہ جو خلیفہ مان رہا ہے اور ایک فرد مالک اشتر بھی خلیفہ مان رہے ہیں. مالک اشتر کا ماننا پہچان کے ہے, گروہ کا ماننا بغیر پہچانے ہوئے. چونکہ بغیر پہچانے اس لیے تلوار علی کے خلاف کھڑی کر دی اور مالک اشتر تلوار علی کی موافقت میں چلا رہے ہیں, لیکن جیسے ہی حکم آیا وہی تلوار روک لی. معرفت کے معنی کیا ہے؟ پہچان گئے. جب پہچان لیا اور علی کا حکم ہوا کہ تلوار روک لے. جو کریں آپ تاریخ سے واقف ہیں نا آپ, یہاں تاریخ کیا بتاتی ہے؟ مالک اشتر معاویہ پر حملہ کرنے سے اتنے قریب ہو گئے کہ صرف ایک تلوار کا فاصلہ تھا اور مسکرا کے قریب ہو رہے تھے کہ آج ہی کے بعد معاملہ ختم ہے, اب اس کو ہم ختم کر دیں گے. معاویہ بھی اس چکر میں تھا کہ تنابیں کٹ چکی ہیں ہمارے خیمے کی, کدھر سے نکل کے بھاگیں. ہمارے ہاتھ بھاگ چکا تھا, معاویہ بھاگنے والا تھا. اب آپ دیکھیں, اور یہ اس چکر میں ہے کہ ایک ہی تلوار کا فاصلہ رہ گیا ہے. ابھی تک محنت کرتے آئے, اب ختم ہی کر دیں گے. آپ اور ہم ہوتے تو جذبہ محبت کیا کہتا؟ علی پکارتے رہتے, ہم کہتے ابھی آ رہے ہیں, پہلے ختم تو کر لیں. یہی کہتا کہ نہیں کہتا؟ لیکن یہاں معرفت درکار تھی. جیسے ہی علی نے گھوڑے کے زین پہ بلند ہو کے کہا مالک ٹھہر جا, تو مالک جو ایک تلوار باقی تھی, جو تلوار اٹھائی بھی تھی مارنے کے لیے, زمین میں ڈال دیا اور پھر وہ تلوار اٹھایا نہیں, مڑ کے دیکھا اور علی کی طرف پلٹ گئے. یہ تھی معرفت کی اطاعت. پہچانے ہوئے تھے, لہذا پہچاننے کی وجہ سے پوری طاقت اپنی لگا دی اسی میں. تاریخ نے لکھا ہے کہ جب تلوار زمین پر ڈالا تو مالک کے یہ دانت یہاں تھے اور اس طرح سے آ گئے تھے, یعنی پوری طاقت لگا دی مگر تلوار نہیں اٹھایا, کہ اس لیے کہ حکم امامت ہے. پہچان گئے اپنے امام کا, پہچان لے چکا ہے امام کی. آپ سمجھیں, آپ یہ مالک ہے اور اسی مالک کے ساتھ دوسرے کو پہچانے. جب یہ مالک نکلا تھا تو 13 برس کا بچہ تھا. 13 برس کا بچہ مالک سے پوچھ رہا تھا کہ تو یہ بتا, مجھ سے زیادہ طاقتور ہے, مجھ سے زیادہ شجاع ہے, یا میں تجھ سے زیادہ ہوں, کون زیادہ ہے؟ تو مالک نے کہا آپ بنی ہاشم ہیں, ہم بنی ہاشم نہیں ہیں, ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مالک 50 سے اوپر کی عمر رکھنے والے اور 13 برس کا عباس مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کے کیا معنی ہے؟ خالی شجاعت کے معنی نہیں ہے. شجاعت اصل یہ ہے کہ جو اطاعت کے دائرے میں رہے. عزیزو, وہاں پر طاقت مالک کی یہ تھی کہ اطاعت کے دائرے میں آ کے تلوار روک لی, اور یہاں پر عباس کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ حکم امام سے خیمہ ہٹانا پڑ گیا تو ہٹا لی. ورنہ اگر اتنی طاقت رکھنے والا جو تھا وہ کبھی ایسا کر سکتا تھا؟ وہ کہتا آپ خاموش رہیے, فن حرب آپ جانتے ہیں اپنی جگہ پر, لیکن اس وقت کا تقاضا یہ ہے, جوش میرا یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ اگر للکار دیں گے تو اب یہ کبھی کم وقت ادھر نہیں آئیں گے, یہ ملون ادھر نہیں آنے والے ہیں. لیکن نہیں, یہ نہیں کیا. جو امام کہہ رہا ہے وہی مصلحت ہے. اگر منع کر رہا ہے تو مصلحت اسی میں ہے, اگر حکم دے رہا ہے تو مصلحت اسی میں ہے. حکم دیا تو مالک نے کہا ماروں گا, حکم دیا کہ نہ مار تو مالک نے کہا رکوں گا,
تو وہ دنیا کو یہ پیغام دیا. شیعہ کے معنی کیا ہیں؟ توجہ کریں آپ پوچھتے رہتے ہیں شیعہ کسے کہتے ہیں. اصلی معنی شیعہ کے یہ ہیں کہ حکم امام پر اٹھتا رہے اور حکم امام پر بیٹھتا رہے. اسی کو شیعہ کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے. اطاعت کے دائرے میں امام، اولی الامر، خلیفہ وقت، جانشین رسول، ولی وقت، حاکم وقت، سب لفظ ایک ہی ہیں. اس کی اطاعت اصل ہے. اطاعت کرتے جائیے، شیعہ بنتے جائیے، پیرو بنتے جائیے، اطاعت کرتے جائیے. آپ دیکھیے اطاعت جو ہے وہ شیعہ بناتی ہے. ایک مالک اشتر ہیں اور ایک عہد اول کے سلمان ہیں. قدم علی پر قدم رکھنے والا شیعہ ہے. آپ نے سنا ہوگا ایک ایسی جنگ تھی کہ جس جنگ پر پیغمبر خاتم الانبیاء مولا کائنات تو نہیں لے گئے اور چھوڑ دیے. تو آپ یہیں رہیے مدینے میں. سب کو لے کے گئے، چلو سب لوگ. مولا کائنات کو چھوڑ دیا اور کہا آپ مدینے میں رہیے. پیغمبر کے اس جانشین کو ذرا سا برا لگا کہ بھائی سب جا رہے ہیں، ہمیں چھوڑ دیے. تو پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری نسبت مجھ سے ایسے ہی ہے جیسے ہارون کی نسبت موسیٰ سے تھی. ایک تمغہ بھی مل گیا. یعنی بیٹھنا اتنی مصلحت رکھتا ہے. جانا وہ مصلحت تھی کہ جب جنگ خندق میں بھیجا تو کلے ایمان کا. میدان میں بھیجنے پر بھی ایک فضیلت اور گھر میں بٹھالنے پر بھی ایک فضیلت. فضیلت کیا دی؟ کہ تمہاری نسبت مجھ سے ویسی ہے جیسے ہارون کی نسبت موسیٰ سے. مگر سوال یہ ہے کہ اب اس میں کیا مصلحت درکار؟ نہیں بھیجا، نہیں لے گئے، یہیں رکھ دیا. یہ تو ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا نا. سب خوش ہیں اور اسی لیے تانا دے رہے ہیں ہم تو جا رہے ہیں لڑنے کے لیے. آپ شجاع ہوتے تو آپ کو بھی بلایا جاتا. اب تو یہی تانا دیں گے نا. کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ تو نہیں معلوم. مگر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم سے زیادہ سیاستداں تو ہو نہیں تم، ہم سے زیادہ تدبیر کرنے والے نہیں ہو. ہم سیاست مدار ہیں. دنیا ہم نے بنائی تو جیسا چاہیں گے ویسا چلائیں گے. تمہارے پابند تھوڑی نا. تم اسی میں خوش رہو کہ ہم جا رہے ہیں. اب میدان جنگ میں جانا شرف ہے، لہذا ہم جا رہے ہیں، آپ نہیں جا رہے ہیں. پھر اللہ کی مصلحت کیا ہے کہ لاکھ جاؤ، پر جانے کے بعد بھی جب ہارنے لگو تو پھر شرف کدھر جائے گا؟ اب میدان جنگ میں آنا شرف نہیں ہے، اب ذلت ہے کہ اسلام ذلیل ہو رہا ہے تیری وجہ سے. تو اب ذلت ہے. لہذا اب ذلت کے وقت عزت جو دے وہی زیادہ بلند ہے نا. اب یہ مصلحت خدا کے پاس تھی. ابھی ان کو آیا نہیں تھا. ابھی تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، ہم صاحب فضیلت ہیں، یہ روکے گئے ہیں، یہ صاحب فضیلت نہیں. تو جب یوں کہا تو نبی نے یہ جواب دیا کہ تمہاری نسبت ایسی ہے جیسے ہارون سے موسیٰ سے ہارون کی نسبت، ویسے ہی تمہاری نسبت مجھ سے ہے. یہ ایک فضیلت کا گوشہ سنایا. اس کے بعد بھی امت اگر نبی کو پہچانے ہوتی تب نبی کے قول کو سمجھتی، نہ کہ کیا کہہ رہے ہیں. جب امت نبی ہی کو نہیں پہچان رہی ہے تو نبی کے قول کو کیا سمجھے گی. لیکن اس کے بعد جب گئے وہاں اور جب ہارنے لگے، ذلت ہونے لگی، تو اب جب ذلیل ہوئے تو پھر اب کیا کرتے؟ اب نبی نے کہا لڑو بھائی. کہا یا رسول اللہ آپ ہمت نہیں ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں. تب اللہ نے ہاتھ اٹھائے بار الہ، اب مقام امداد ہے، تو ہی مدد کر. تو اللہ نے کہا کہ کس کو چاہیے؟ جس کو تو کہہ دے اسے میں بھیج دوں. توجہ کریں آپ. اب جب اللہ نے کہا جس کو چاہیے بول، چاہتا ہے فرشتہ بھیجوں یا اس کو بھیجوں. ظاہر نبی اگر نہ پہچانتے ہوتے، ہم اور آپ جیسی عقل رکھنے والے ہوتے تو یہی کہتے فرشتے کو بھیج. جو آج بھی دنیا یہی سمجھ رہی ہے وہ فرشتہ افضل یا یہ. نبی تو جان رہا ہے کہ فرشتہ بھی پیدا کیا گیا اسی کے نور سے، تو اصلی لے گا یا نقلی لے گا؟ تو نبی نے کہا اصلی بھیج دے.
اب وہ تاریخیں لکھتی ہیں کہ خرمے کے درخت پر آپ چڑھے ہوئے تھے اور خرما توڑ رہے تھے، اور سلمان فارسی ایک چادر لیے ہوئے تھے جس میں خرما سمیٹ رہے تھے. آپ خوشے توڑ کے پھینک رہے تھے، یہ سمیٹ رہے تھے. جیسے ہی توڑ کے پھینکیں یہ سمیٹے، 1 گھنٹہ ہو گیا. اب ہم کیسے سمیٹیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے. یہ خرما توڑ کے پھینکے، یہ سمیٹے. ایک مرتبہ آپ اترنے لگے، کہا یہ حالی ابھی تو بہت خرما باقی ہے، جلدی توڑیے. اور اتر کیوں رہے ہیں آپ؟ کیا ہو گیا؟ آپ نے کہا مگر نہیں سن رہا. کہا کیا ہے؟ کہا سن، آواز سن. کہا مجھے تو نہیں سنائی دے رہا کچھ. آپ کو کیا سنائی دے رہا ہے؟ کہا میرا قریب آ. جب قریب آئے سلمان اور سلمان کے ہاتھ رکھا سر کے اوپر، کہا آپ سنائی دیا؟ کہا ہاں یہ تو رسول اللہ پکار رہے ہیں. کہا بس اسی لیے اتر آیا ہوں، اب میں جا رہا ہوں. یہ لے جا چادر اور خرما، پہنچا زہرا کے پاس اور بتا دے کہ میں جا رہا ہوں. کہا یا علی میں آپ کو تنہا نہ جانے دوں گا، میں بھی ساتھ چلوں گا. آپ نے کہا پہلے اس کو پہنچا تو دے. تو گیا کہ اتنی مہلت دے دیں، جتنا جلدی ہو سکا اتنا جلدی پہنچایا اور وہی چادر پھر خالی کر کے لے کے آیا. جیسے ہی آیا کہا میں بھی ساتھ چلوں گا. مولا نے مسکرا کے کہا تو کیسے چلے گا؟ کہا مولا جیسے بھی ہو، جیسے آپ جائیں گے ویسے ہی میں بھی جاؤں گا، لیکن چلوں گا، ساتھ نہیں چھوڑوں گا. مولا نے کہا اچھا دے یہ چادر مجھے دے. چادر کمر میں باندھی اور باندھنے کے بعد کہا کہ یہاں پہ ہاتھ لگا لے، چادر کو مضبوطی سے پکڑ لے. چادر کو مضبوطی سے پکڑ لیا. کہا آنکھ کو بند کر لے. آنکھ کو بند کر لیا. کہا اس کے بعد وہی قدم رکھنا جہاں میں قدم رکھ رہا ہوں. وہی قدم رکھنا جہاں میں قدم رکھ رہا ہوں. سلمان کہتے ہیں 17 قدم گن کے ہم تھے مدینے میں. پہنچے کہاں؟ اردن. سمجھ میں آیا؟ جو آج کا اردن ہے وہاں پہنچے، یعنی مدینہ سے اردن 17 قدم میں پہنچ گئے. اور جہاں جہاں مولا قدم رکھتے رہے وہیں وہیں سلمان قدم رکھتے رہے. جہاں مولا گئے وہیں سلمان گئے. اللہ اکبر. اب اس کے لیے مجمع درکار تھا نا میرے لیے. آپ جیسے لوگوں کو میں کیا عرض کروں، پر ایک جملہ سنتے جائیں. جہاں مولا پہنچے وہیں سلمان پہنچے. کب؟ جہاں علی کا قدم تھا وہیں علی کے قدم پر قدم رکھتے رہے. اب نہ پوچھئے کہ شیعہ کس کو کہتے ہیں. شیعہ اسی کو کہتے ہیں جو قدم علی پر قدم جماتا چلا گیا. اب ظاہر ہے کہ آوازیں آتی ہیں کہ دیر تک پڑھتے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ جو چیز بتائی جائے گی اس میں وقت لگے گا. اب میں کیا کروں، دیر تک اور کم تر کیسے کروں؟ لیکن مختصر لفظوں کی بات، ساری باتیں چھوڑے دے رہا ہوں. شیعت اور ہے، محبت اور ہے. محبت کے تقاضے اور ہیں. شیعت میں اطاعت ہے، محبت ذریعہ اطاعت، سبب اطاعت. لہذا اس کے سبب سے مطیع ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے محبت کی وجہ سے. لیکن محبت اصل شیعت نہیں ہے. شیعت جو ہے اطاعت ہے، یاد ہے. اسی لیے بہت سے اماموں کے پاس آنے والے صحابیوں میں سے آئے اور کہا مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں. تو حضرت نے کہا تو میرا چاہنے والا ہے. شیعہ نہیں، چاہنے والا ہے. یعنی وہ صحابی جو رات میں بیٹھنے والا تھا، دن میں آتا تھا مسائل پوچھنے والا، بے انتہائش کرنے والا، اس کو بھی امام نے کہا شیعہ نہیں، تو محب ہے میرا، چاہنے والا ہے. محب ہی بن جانا ہمارے لیے بہت بڑا شرف. مطیع ہو جائیں تو کیا کہنا، شیعہ بن جائیں تو کیا کہنا. اور محبت سبب اطاعت ہے. اور یہ کربلا درسگاہ ہے اس کی، یہاں انتہائی محبت اور جس کی وجہ سے انتہائی اطاعت. منزلت محبت کی انتہا پر ہے. آپ یہ دیکھیے جب عشق ہو جاتا ہے غیروں کو، یعنی وہ لوگ کہ جو حسین عالی مقام سے دور تھے، یعنی زہیر ابن قین، مگر جب یہاں آئے اور امام نے چراغ گل کیا اور اس بات کہا بیعت اٹھا لی، جس کا دل چاہے چلا جائے، تو پہلی آواز جو ٹکرائی وہ اس فرد کی ٹکرائی اور اتنی تیز بولا پکار کے، یا حسین عالی مقام، ہم وہ ہیں کہ اگر ہم کو آپ کے ساتھ
कैंचियों से काट दिया जाए, पारा पारा कर दिया जाए, उसके बाद भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप सोचिए कि जो पले नहीं हैं, साथ रहे नहीं हैं, उनमें की एक की ये आवाज है। ये लफ्जें जो हैं बहुत ही ज्यादा हैं, आप उस पर गौर कीजिए। ऐसा नहीं है खाली फाड़ दिया जाए, चीर दिया जाए, काट दिया जाए कि लफ्ज नहीं है। कैंचियों से, कैंची से काटने में बड़ी तकलीफ होती है। अगर हमें पारा पारा किया जाए कैंचियों से, उसके बाद फिर जिंदगी मिल जाए, तब भी हम आपके साथ रहेंगे, हम साथ छोड़ने वाले नहीं। ये जो साथ नहीं रहे कभी, उनका ये हाल है। तो जो आगोश में पले होंगे, जो साथ रहे होंगे, उनकी मोहब्बतों का क्या आलम होगा। उनकी मोहब्बतों का ये आलम है कि तवाफ करते थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चारों तरफ तवाफ करते थे, और उनमें तवाफ करने वालों में ये छोटे बच्चे भी थे जिनकी आज शबी भी उठेगी। हम सबको खुदा नसीब करे करबला की ज़ियारत और इन बच्चों की भी ज़ियारत। हम सबको खुदा जो है तमाम मुश्किलात से बरी करे। अल्लाह जो है हम सब की तमाम मुश्किलात को दूर करे और अहले बैत से नज़दीक करे। माबूद, तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का कि हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। लेकिन आप देखें किस वजह से, इस वजह से कि हमारे दिल में जो ज़रा सा मोहब्बत है, इस मोहब्बत को इतना परवान चढ़ा दे कि आले मोहम्मद उसे कबूल कर ले। बार इलाहा हमारी इस इबादत को कबूलियत का शरफ इसी मोहब्बत के तकाजे से दे। अजीज़ो, वही मोहब्बत कि ये बच्चे हैं इस तरह से कि परवाना वार आ रहे हैं। शब की तारीकी में माँ ने चिराग जलाए हुए खैमे में ये बात कही थी कि देखो जब कल वक्त आएगा तो तुम पीछे नहीं हटना। देखो तुम्हारे क्या कैफियत है, दादा तुम्हारे जो हैं उन्होंने अपनी जान निसार कर दी, नाना तुम्हारे हर मार्के में रहे हैं, तुम किसके पोते हो, किसके नवासे हो, इसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। लिहाजा कल के ऐसा ना करना कि तुम मुझको हुसैन आली मकाम के सामने ऐसा रखो कि हम शर्मिंदा नजर आएं। तो हमें शर्मिंदा न होने देना। बच्चों ने तड़प के कहा, मादर गिरामी, कल अगर इजाजत आपने दिलवा दिया तो देखना, अगर हम पुसरे साथ का सर काट के इमाम के कदमों में न रख दें तो हमें जाफर तैयार का पोता न समझना, हमको अब्दुल्लाह का बेटा न समझना, और आप हमें अपना दूध न बख्शना। और ये भी कहा तो देखो कल इम्तिहान है, इम्तिहान में पूरा उतर जाना। अजीजा ने गिरामी, बच्चे इस तरह से तैयार हुए, लेकिन जब सुबह आई और लोग शहीद होने लगे, असहाब जब शहीद हो गए, आल की बारी आई तो एक मर्तबा देखा कि आल में तमाम तर अकील की औलादें खड़ी हुई और जाकर के इजाजत ली और जाके जंग में शहीद हो गए। पलट आए, जब ये गए तो हजरत इमाम हुसैन ने जवाब दिया कि बच्चों तुम जाओ बैठो। बच्चे पलट आए, यहाँ आए और उसके बाद फिर वहां जाए, लेकिन कहीं से कोई तदबीर न हो। रवायत में फिक्रा है कि बच्चे जब खैमे में आए तो अपनी माँ के जानू पे सर रख के रोने लगे। पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा मादर गिरामी क्या बताएं, जब बाहर जाते हैं मामू से इजाजत मांगते हैं तो वो इजाजत नहीं देते, और जब अंदर आते हैं तो आपने अपनी गर्म आंखों से हमें देखती है तो हमें बहुत लगता है आप ही हमारी मुश्किल कुशा बन जाइए। आप मुश्किल कुशा की बेटी हैं, आप इजाजत दिलवाइए। इतना रोए बच्चे कि आपने हाथ पकड़ा, इमाम आली मकाम के पास लाई, आवाज दिया भाई सलाम, और ये कुर्बानी कबूल कर लो। कहा बहन ज़ैनब, ये बच्चे मेरे बाद तुम्हारे लिए सहारा होंगे, लिहाजा इनको इजाजत नहीं दूंगा, ये तुम्हारे लिए हैं। कहा नहीं मेरे आका, ये मेरी तरफ से हदिया है, कबूल कर लो। तो आपने फरमाया कि ठीक है, एक भेज दो और एक रख लो, इसलिए कि मेरे बाद जरूरत होगी, कम से कम एक से तो तसल्ली होगी। फरमाया एक तो मेरी जानिब से है, और चलते वक्त अब्दुल्लाह ने कहा था कि ज़ैनब दूसरा भी ले जाओ, एक अपनी जानिब से और एक मेरी जानिब से कुर्बान कर देना हुसैन पर। लिहाजा मैं
میں اختیار نہیں رکھتی دوسرے پر. عزیزو اجازت ملی. عزیزان گرامی چند فقرے ہم ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد شبیہ برآمد ہوں گی. جو دو تابوت آپ کے سامنے آئیں گے یہ دو بچے تھے جن کے سن میں اختلاف ہے. اکثر مشہور یہی ہے کہ ان کے سن جو ہے 9-10 برس کے تھے. گرچہ اختلافات بہت ہیں اور میں عادی نہیں ہوں اختلافی باتوں کے پڑھنے کا. جو مشہور تاریخ میں کہا جاتا ہے وہی پڑھتا ہوں. یہ بچے جو ہیں وہ کم سن ہونے کے باوجود جیسے اجازت پائے خیمے سے باہر نکلے اپنی تلواریں لے کے تو ایک کو جناب عباس نے گھوڑے پہ بٹھالا اور دوسرے کو جناب علی اکبر نے سہارا دیا اور گھوڑے پہ بٹھالا اور یہ دونوں جنگ کے لیے میدان جنگ کی طرف چلنے لگے. عجیب و غریب فقرہ ہے. کہا یہ جاتا ہے بچے جب چلے تو ادب سے جھک کے سلام کیا اور سلام کر کے بچے چند قدم آگے گھوڑے کو بڑھائے تھے. ایک مرتبہ کان سے آواز ٹکرائی کہ سنو ٹھہرو. بچے ٹھہر گئے اور پلٹ کے دیکھا تو ماں کچھ کہہ رہی تھی. پوچھا کیا ہے؟ کہا دیکھو جا تو رہے ہو لیکن فرات کی طرف نہ دیکھنا. اس لیے کہ پورا خیمہ پیاسا ہے, حسین پیاسے ہیں. کہا مادر گرامی نگاہ نہیں کریں گے. میر صاحب نے لکھا ہے کہ جب جنگ کر رہے تھے تو یہ روایت کے مطابق لکھا انہوں نے کہ بچے اتنے غیور تھے کہ فرات کی جانب نظر تو چھوڑیے پشت کر کے جنگ کر رہے تھے اور پشت اپنی کیے ہوئے تھے اور فرات کی طرف نگاہ نہیں کیا ہے. اور یہاں تک کہ روایات عجیب و غریب ہیں. اس طرح سے جنگ کرنے والے جب زمین پر آئے اور امام حسین سے ملاقات ہوئی تو ایک بار امام نے پوچھا کچھ خواہش ہے؟ کہا نہیں, بس مامو جان اتنی فریاد ہے آپ سے کہ اماں سے یہ بتا دیجئے کہ ہم نے فرات کی طرف نگاہ نہیں کیا. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزو لکھا یہ ہے کہ اس طرح سے جنگ کیا ہے کہ پسر سعد کو اپنے گھوڑے پر کھڑے ہو کے بلند ہو کے کہنا پڑا کہ بچے قریب ہو گئے ہیں, اب ہمیں بھی ختم کر دیں گے, تم لوگ کیا کر رہے ہو, مل کے مارو. تو لوگوں نے ہجوم کیا. ایک شخص نے تیر مارا, ایک نے تلوار مارا. بچے چھوٹے تھے, گھوڑے سے زمین پر آنے لگے. یہاں پر بھی بہت سے لوگوں نے بات چیزیں لکھی ہیں کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھ کے پکارا کہ اے بھیا اب ہم سنبھالے نہیں آ رہے ہیں, سنبھل نہیں ہے گھوڑے پہ تو ہم گر رہے ہیں, کیا آقا کو پکارے؟ تو بھائی نے پلٹ کے کہا بھیا نہیں پکارنا, اس لیے کہ اگر میری آواز پہ آقا چلے تو یہاں ان کو مصیبت ہوگی. اگر وہ زخمی ہوئے تو ماں کو کیا جواب دیں گے؟ دادا بچوں نے آواز نہیں دی, گھوڑے سے زمین پہ آنے لگے. عزیزو ادھر خیمے پہ حسین کھڑے دیکھ رہے تھے. جیسا ہی دیکھا کہ ایک بچہ جھکا گھوڑے پہ, آواز دی عباس دوڑو, اور کہہ کے آپ بھی دوڑے اور پہنچے وہاں تو بچے گھوڑے سے زمین پر آ گئے تھے. قریب پہنچے, بچوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ان کے آنکھوں سے ان کے خون کو صاف کیا. صاف کرنے کے بعد ان سے فریادیں پوچھی, وصیتیں پوچھی کہ میں نے سنا ہے کہ ایک وصیت یہ تھی کہ میری ماں سے بتا دینا کہ میں نے فرات کا رخ نہیں کیا. عزیزو یہ بچے شہید ہو گئے, دنیا سے چلے گئے. امام ایک کی میت جناب عباس اور ایک کی میت امام حسین لے کر کے خیمے کی طرف چلنے لگے. روایت میں ہے کہ یہاں فضہ کو زینب نے کہہ رکھا تھا کہ دیکھتی رہو اور حال بتاؤ کہ کیا ہے. فضہ دم خیمہ کھڑی ہیں. ایک مرتبہ دوڑ کے آئی, فرمایا بی بی. پوچھا کیا ہوا؟ کہا بی بی ایک کو عباس نامدار لا رہے ہیں اور ایک کو امام اپنے ہاتھوں پر لے کے آ رہے ہیں. زینب دوسرے خیمے میں چلی گئی. وہ خیمہ کہ جس میں میت رکھی جاتی تھی, جب وہاں لے کے حسین آئے تو ایک مرتبہ حسین نے میت کو رکھی. رکھنے کے بعد بیویاں ہجوم کر گئی, سب نے رونا شروع کیا, واہ محمد, واہ حسین, واہ علیہ کے ماتم شروع ہوئے. حسین نے نگاہ بھر کے دیکھا زینب نہیں ہے. پوچھا بہن کدھر ہے؟ بیوی کے پاس گئی فضہ, کہا آقا بلا رہے ہیں. کہا کہہ دو ہم نے بچوں کو علی اکبر پر ہم نے فدا کر دیا.
علی اکبر سلامت رہے۔ حسین جب قریب آئی زینب تو یہی فرمایا بہن یہ بچوں کو دیکھو، یہ بچے کتنے نیک ہیں، ان کے چہرے دیکھو کتنے نورانی ہو گئے ہیں۔ زینب کھڑی دیکھتی رہی، فرمایا بھائی ان بچوں کو ہم نے علی اکبر پہ نثار کر دیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، علی اکبر کو سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھ کے کہا نہیں بہن ان بچوں نے اپنے کارنامے میں انتہا کر دیا، اے بہن ذرا کچھ تو دیکھو سنو۔ بچوں نے ایک پیغام کہا ہے۔ پوچھا کیا کہا ہے؟ کہا بچوں نے کہا ہے کہ ماں کو گواہی دے دینا کہ ہم نے فرات کی طرف نہیں دیکھا، ہمارے لیے دودھ بخش دے۔ تو روایت میں زینب نے جیسے ہی سنا بچوں کی میت پہ گر پڑی، آواز دیا میرے شیرو تم نے حق ادا کر دیا، آپ نے آپ کو نثار کر کے اپنی ماں کو تم نے شرمندگی سے بچا لیا اور مسرور کر دیا، تمہارا دودھ میں بخشتی ہوں ماتم حسین۔ یا حسین لڑنے کو جا رہے ہیں یہ زینب کے لال دونوں، لڑنے کو جا رہے ہیں یہ زینب کے لال دونوں، لڑنے کو جا رہے ہیں یہ زینب کے لال دونوں، لڑنے کو جا رہے ہیں یہ زینب کے لال دونوں، لڑنے